ایک گدھا جو دور دراز علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، اس گاؤں کے چاروں طرف ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت غریب اور پسماندہ تھے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اس جنگل کے پار ایک بہت بڑا شہر ہے، لیکن کوئی بھی وہاں جانے کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ کوئی بھی اس جنگل کو پار کرنے اور شہر جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ ایک دن گدھے کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جنگل کو پار کر کے شہر جانے کی کوشش کرے۔ اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل بہت گھنا تھا اور راستے بھی اونچے نیچے اور پتھریلے تھے۔ اس نے اندازے سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے تھوڑا رکتا، کچھ سوچتا اور جدھر دل کرتا چل پڑتا۔ ادھر ادھر گھومتے گھامتے جنگل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور شہر پہنچ گیا۔ آنن فانن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ گدھے نے شہر تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ لوگ کہنے لگے وہ گدھا کتنا خوش قسمت ہے، اب وہ شہر میں مزے سے زندگی گزار رہا ہوگا۔ کتوں کے ایک گروہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی شہر جا کر مزے سے زندگی گزاریں۔ چنانچہ وہ بھی جنگل کی طرف چل پڑے۔ کتے بھی سونگھتے ہوئے گدھے کے راستے پر چلتے رہے اور شہر پہنچ گئے۔ گاؤں میں ایک دفعہ پھر کتوں کا ذکر ہونے لگا۔ گاؤں کے باقی جانور بھی نشانات کی مدد سے اس راستے پر چلتے ہوئے شہر پہنچنے لگے۔ اس راستے پر بار بار چلنے کی وجہ سے ایک پگڈنڈی سی بن گئی۔ اب انسانوں نے بھی اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے جنگل کو پار کر کے شہر جانا شروع کر دیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اب شہر کی انتظامیہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جنگل کی دوسری طرف ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے۔ انہوں نے شہر سے گاؤں تک ایک سڑک بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک تعمیراتی کمپنی نے اپنے انجینئر کی ایک ٹیم اس علاقے میں بھیجی تاکہ سڑک بنانے کے لیے سروے کر سکیں۔ گاؤں کے سردار کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس ٹیم کو بلایا اور بتایا کہ گاؤں سے شہر جانے کے لیے ایک بڑی زبردست پگڈنڈی موجود ہے۔ ہماری رائے ہے کہ گاؤں کے لوگ جس راستے کو استعمال کر کے شہر جاتے ہیں اسی راستے پر سڑک بنا دی جائے۔ اس سے گاؤں والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کو بھی کوئی نیا راستہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ سردار کی بات سن کر انجینئر مسکرایا اور پوچھا یہ راستہ کس نے بنایا ہے؟ سردار نے جواب دیا جتنا میں جانتا ہوں یہ راستہ ایک گدھے نے تلاش کیا تھا اور پھر اس نے پوری کہانی بتا دی۔ انجینئر بولا مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی کہ راستہ ایک گدھے نے تلاش کیا تھا، حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ آپ لوگ انسان ہونے کے باوجود اتنی دیر گدھے کے بنائے راستے پر کیوں چلتے رہے؟ کیونکہ گدھے کا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے۔ ہم نے ایک ایسا راستہ تلاش کیا ہے جو بالکل سیدھا اور بہت ہی چھوٹا ہے۔ لوگ اس راستے پر چل کر بہت تھوڑے ٹائم میں جنگل کو پار کر کے شہر پہنچ جایا کریں گے۔ اب گاؤں والوں کو افسوس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی دیر گدھے کے راستے پر چلتے رہے اور انہوں نے کیوں اپنا راستہ تلاش نہیں کیا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ گاؤں والوں کی طرح دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اسی راستے پر چل کر منزل پر پہنچے ہیں۔ وہ کبھی بھی کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بس چلتے رہتے ہیں۔ دوستو، منزل پر جانے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں۔ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے اس کا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی بھی راستہ چننے سے پہلے یہ تسلی ضرور کر لیں کہ یہ کہیں گدھے کا راستہ تو نہیں۔